بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سہیل خواجہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بھی ایک دم زبردست بڑھیا۔ موسم بہت اچھا ہے، آج تقریباً رات کو ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے ادھر ہانگ کانگ میں۔ چلتے ہیں سیدھا پاکستان کی طرف۔ کل تقریباً 2 گرفتاری ہوئی ہیں، ایک پروفیسر ڈاکٹر شیری مزاری کی اور اس کا بہت ایک عجیب طریقے سے گرفتار ہوئی ہیں، جس کا کوئی ایک سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سا انہوں نے کیس ڈال دیا۔ یہ تقریباً 45 سال کا پرانا کیس تھا، جو ان کی پیدائش سے تقریباً 6 سال پرانا، اور ان کو جس طریقے سے گرفتار کیا میں دیکھ رہا تھا، تقریباً کوئی وارنٹ وغیرہ نہیں تھا، کوئی اس کا کوئی ایشو نہیں تھا، ایک دم آ کے حملہ کیا، ان کی گاڑی کے اوپر آئے اور ایک گرفتاری کر لی۔ اس کے ساتھ ایک ارشد شریف صاحب کا کیس چل رہا ہے، ان کا بھی گرفتاری کا، ان کا بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ ارشد شریف صاحب جو ARY کے ہیں، بہت اچھے صحافی ہیں، ان کے بھی مقدمات درج ہیں، ان کو بھی گرفتاری کی ہے پوزیشن میں ہیں۔ تو یہ جو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے، ایک تو وہ ابھی بھی قومی اسمبلی کی ممبر ہیں، سابقہ وزیر رہ چکی ہیں اور ابھی بھی قومی اسمبلی کی ممبر ہیں۔ یہ سب سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ جاتے یہ قومی اسمبلی کے تقریباً جو اسپیکر صاحب ہیں، یہ ان سے اجازت دینی پڑتی ہے، کیونکہ یہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں ابھی بھی، تو انہوں نے ایک دم آ کے پکڑ لیا اور ایک عجیب سسٹم چلا دیا، ایک ایسا مقدمہ ڈال دیا جس کا کوئی سر اور پیر نہیں ہے۔ تقریباً چیف صاحب اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے عدالت لگائی چھٹی والے دن۔ یہ تقریباً پہلے بھی ہو چکا ہے، چھٹی والے دن عدالتیں لگ چکی ہیں ابھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا اور ان کو رہائی کا آرڈر کر دیا۔ رہائی تو حمزہ شریف صاحب نے تو آرڈر کر دیا تھا، ان کو تو علم ہی نہیں تھا، اور پرائم منسٹر کو بھی اس بات میں علم نہیں تھا۔ اب یہ نہیں پتا کس کی یہ سازش ہے یا کس کی یہ ایک سسٹم کس نے ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مسئلے کو کریٹ ہو گیا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب بنی گالہ کی طرف کافی ٹائیگرز اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بھی سن رہے ہیں کہ کوئی گرفتاری کے کچھ ہیں، ان کے اندر سے پیشن گوئی چل رہی ہے کہ گرفتاری ہو سکے گی، کیونکہ لانگ مارچ کی بھی ابھی تاریخ ابھی تک نہیں آئی، لیکن کارکن جتنے بھی ہیں بہت سارے اکٹھے ہو چکے ہیں، بنی گالہ کے باہر کیمپس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اس وقت پشاور میں ہیں، تو بنی گالہ موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی کال کا اعلان کریں اور وہاں سے قافلہ چل پڑے پشاور سے۔ اور یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے کافی دردناک تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایسے پاکستان میں ایک عام بندے کی یہ حالت ہو جاتی ہے، تو یہ خاص بندے کی کیا حالت کرتے ہیں۔ شیری مزاری صاحبہ جو ایک پروفیسر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، اور انہوں نے بولا کہ جو انہوں نے میری حالت کی ہے کھینچ کے یہ مرد حضرات لے کر گئے ہیں اور ان پہ ٹارچر کیا ہوا ہے، ٹارچر بھی کیا انہوں نے، تشدد کیا باقاعدہ۔ جو واپس آئیں انہوں نے بولا کہ تشدد بھی کیا، ایک کوئی لیڈی پولیس افسر ہے، انہوں نے تشدد کیا ہے، 70 سال کی میری ایج ہے، یہ انہوں نے حال کر دیا ہے بغیر کسی وجہ کے، یہ حالت ہے۔ اس کے بعد مریم باجی کا دیکھ رہا تھا، کانفرنس رات کو کر رہی تھی، تقریر کر رہی تھی، انہوں نے بولا کہ ہمیں بھی اس چیز کا علم نہیں ہوا، کس چیز کا کدھر کیس ڈال دیا، کیا ہو گیا۔ بہرحال انہوں نے بھی ایک مذمت کی ہے، اس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں خوش آئین ہے، ایک اچھی بات ہے۔ دوسرا انہوں نے بولا کہ عمران خان صاحب نے بولا کہ آپ جو نام لیتی ہو اس کے بارے میں بھی انہوں نے بولا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس پہ بھی سوچنا چاہیے تھا ہمارے عمران خان صاحب کو، یہ چیز بھی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ انہوں نے بولا کہ میں آپ کی بیٹی کی وجہ ہوں، تو جتنی آپ کی عمر ہے میری عمر، آپ والد ہو، تو یہ ماں جو بیٹیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال یہ انہوں نے ایک مذمت کی ہے اس بات پہ۔ اور اس کے بعد تقریباً یہ ایشو تقریباً ختم ہو گیا رات کو، جب عدالتیں کھل گئیں اور انہوں نے فیصلہ دے دیا، شیری مزاری کو رہا کر دیا گیا ہے، اور اس پہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس پہ بھی اب ایک ایکشن لیں گے، کیا وجہ ہوا، کیوں انہوں نے مقدمہ ڈالا۔ اور یہ انہوں نے بولا کہ یہ مقدمہ تھا عثمان بزدار کی حکومت میں ڈالا ہوا تھا، ایسے ہی انہوں نے بنا دیا، کیونکہ کافی دنوں سے شیری مزاری کے جو بیانات آ رہے تھے وہ بہت ٹائٹ تھے۔ اب یہ نہیں پتا کہ کدھر سے ہوا، ان پہ حملہ ہوا ہے۔ وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، اب یہ نہیں پتا۔ شیری مزاری نے بولا کہ یہ مجھے
رانا ثناءاللہ صاحب اور شہباز، ان پہ انہوں نے ڈائریکٹ انہوں نے یہ ایک ڈال دیا ہے، الزام ڈال دیا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ کیا کس نے گیم ڈالی. بہرحال حمزہ شریف نے ایک بہت اچھا کام کیا، رہائی کا اعلان کر دیا. مریم باجی بھی کچھ نرم لہجے میں تھی اور اس پہ یہ کام ختم ہو گیا. دوسرا جو ہمارے اشرف شریف صاحب ہیں، ان پہ ابھی مقدمہ ہے. اب ان پہ بھی غلط مقدمے بنا رہے ہیں کہ یہ جو صحافی کر رہے ہیں صحافت، یہ بھی غلط بات ہے. اس کے بعد ابھی تک کال تو نہیں آئی. جلسے تقریباً ختم ہو چکے ہیں. ملتان میں جو انہوں نے جلسہ کیا، یہ آخری جلسہ تھا عمران خان صاحب کا. بہت بڑا جلسہ تھا، بہت بڑی باتیں ہوئیں، بہت زبردست ہوئی، اینڈنگ ہو گئی. اب لانگ مارچ کا اعلان ہو جائے گا. لانگ مارچ میں ہو بھی سکتا ہے کہ حکومت سن رہے ہیں کہ جو اسمبلیاں ہیں وہ تعلیل ہو جائیں گی، کیونکہ اس کی بعض شریف جو ہیں، نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بول دیا تھا کہ اب اس کی تعلیل ہو جائیں گی اور الیکشن کی تیاری کریں. پرویز الہی صاحب انہوں نے بھی بولا ہے کہ ابھی الیکشن ہوئیں دوبارہ، کیونکہ جو لوٹے تھے وہ تو فارغ ہو چکے ہیں. اب دوبارہ الیکشن ہوئیں تاکہ ایک انتخاب ہوئے. صبح کا جو ہے کافی ٹائم سے جو ہے نا، صبح کا کوئی انچارج نہیں ہے. ابھی ہو سکتا ہے کہ گورنر صاحب وہ بھی گئے ہوئے تھے عدالت میں، ان کا بھی ایک فیصلہ چل رہا ہے کہ ان کو بھی ہٹانے کی پوزیشن تھی چیمہ صاحب کو، لیکن وہ بھی ابھی صدر صاحب نے بولا کہ یہ گورنر رہیں گے. ابھی وہ جب گورنر کی سیٹ میں بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے پھر ان کا اجلاس ہوئے، اور متوقع چانس ہے کہ پرویز الہی صاحب بن جائیں گے، کیونکہ وہ 25 جو ہیں وہ ارکان ان کے ختم ہو چکے ہیں. ان کی جو ہے پوزیشن ڈاؤن چلی گئی ہے، اور آج ہو سکتا ہے ان کا تقریباً ختم ہو جائے. آج کا جو میرا ولاگ تھا اسی میں ختم کرتے ہیں. جاتے جاتے میرے جو چینل ہیں لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جاتے جاتے پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.